بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہماری ویڈیو کا عنوان ہے انسان دوست۔ میرے والد سرکاری دفتر میں ملازم تھے، ساری عمر انہوں نے رزق حلال کمایا اور اب ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی پینشن پر ہمارا گزارا ہو رہا تھا۔ میں کالج کا سیکنڈ ایئر کا طالب علم تھا، مجھے صرف 500 روپے ماہانہ جیب خرچ ملتا تھا اور یہ روپے تعلیمی ضروریات میں ہی ختم ہو جاتے تھے۔ میں اپنے والد صاحب کی مجبوریوں کو سمجھتا تھا، اس لیے میں ان سے ہر ممکن تعاون کرتا تھا۔ مجھے فخر تھا کہ میرے ابا جی نے پاکیزہ زندگی بسر کی تھی۔ میں اپنی زندگی میں بھی ان کے نقش قدم پر چلنا چاہتا تھا۔ جب کالج میں امیر لڑکے بہت پیسہ خرچ کرتے تو مجھے اپنے آپ پر ترس آتا۔ ایسے میں اگر میں ابا جان سے شکایت بھی کرتا تو وہ مجھے پیار سے ایسا سمجھاتے تھے کہ قناعت پسندی انسانیت کی دلیل ہے۔ انسانیت یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کی جائے۔ یہ سن کر میں تمام گلے شکوے بھول کر ان کے گلے سے لپٹ جایا کرتا تھا۔ ایک دن انہوں نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا تھا، اگر تمہارے سامنے میز پر پانی سے آدھا بھرا ہوا گلاس پڑا ہو تو تم یہ مت سوچنا کہ آدھا گلاس خالی ہے، یہ سوچنا کہ آدھا گلاس تو پانی سے بھرا ہوا ہے۔ ابا جی، میں آپ کی بات سمجھ نہیں پایا۔ میں نے کہا۔ ابا جی کچھ سوچتے رہے، پھر بولے، بیٹا، انسان کو انسان کا دوست ہونا چاہیے، خود غرض انسان سے انسانیت چھین لیتی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھے اور کمرے سے نکل گئے۔ میں ان کی بات پر غور کرنے لگا۔ جب کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا تو میں بھی باہر نکل گیا۔ میرا سالانہ امتحانات قریب تھے اور میں بڑی لگن سے تیاری کر رہا تھا۔ مجھے ایک اچھے ہینڈ بیگ کی ضرورت تھی۔ ابا جی، مجھے ایک بیگ خریدنا ہے، میں نے آہستہ سے کہا۔ وہ کچھ سوچنے لگے اور پھر خاموشی سے انہوں نے میری جیب خرچ 500 روپیہ دے دیا۔ رات کا کھانا کھا کر میں حسب معمول چہل قدمی کے لیے پارک کی طرف نکل گیا۔ فوارے کے نیچے بیٹھا تو ایک بچے پر میری نظر پڑی جو کچھ پڑھ رہا تھا۔ میں اس لڑکے کی طرف بڑھ گیا اور پھر آہستہ سے اس کے پاس جا بیٹھا۔ میں نے لڑکے کے ہاتھ میں موجود کاغذ کو غور سے دیکھا تو پہلی جماعت کا پھٹا ہوا صفحہ تھا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ بے احتیاط میرے منہ سے نکلا۔ پڑھ رہا ہوں، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ لیکن یہ تو پھٹا ہوا کاغذ ہے، میں نے کہا۔ تو کیا ہوا؟ اس نے بے نیازی سے جواب دیا اور میں لاجواب ہو گیا۔ تمہیں پڑھنے کا شوق ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، اس نے آنکھیں جھمکاتے ہوئے کہا۔ تو پھر تمہاری کتابیں کہاں ہیں؟ کتابیں نہیں ہیں، اس نے قدر مایوسی سے بتایا۔ کیا مطلب؟ میں چونکا۔ بھائی جان، میرے ابا مجھے پڑھنے نہیں دیتے اور روزانہ کسی مزدوری کرنے جاتے ہیں اور شام کو آتے ہیں۔ انہوں نے مجھے درزی کی دکان پر کام سکھانے کے لیے بٹھایا ہے۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے، جب بھی کوئی کاغذ نظر آتا ہے تو میں اسے پڑھنے کی کوشش کرنے لگتا ہوں۔ وہ بولتا چلا گیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے اسے بے غور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ حماد، اس نے فوارے کی جانب دیکھتے ہوئے بتایا۔ اچھا حماد، ایک بات تو بتاؤ، تم کو درزی کی دکان سے کچھ ملتا ہے یا نہیں؟ کچھ سوچتے ہوئے ایک اور سوال کیا۔ نہیں، اس نے بتایا۔ اچھا، تم پڑھنا چاہتے ہو؟ میں نے آخر اپنے دل کی بات کہہ ہی دی۔ ہاں، پڑھنا تو چاہتا ہوں، لیکن ابا کتابوں کے پیسے نہیں دیں گے، بلکہ مجھے بہت ڈانٹیں گے۔ وہ بڑی بے چادگی سے بولا۔ پیسوں کی تم فکر نہ کرو، تمہارے لیے کتابیں میں لے آؤں گا۔ سچ بھائی جان؟ میری بات سن کر جیسے اسے یقین نہ آیا ہو۔ بالآخر سچ۔ بس آج سے تم میرے شاگرد ہو، کل سے تم یہاں اس وقت آ جایا کرنا، میں تمہیں پڑھایا کروں گا اور پھر کسی نائٹ اسکول میں بھی تمہارا داخلہ کروا دوں گا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، اس نے کہا۔ اب تم کل مجھ سے یہاں ملنا، میں تمہاری کتابیں لے کر آؤں گا، میں نے مسرت سے بھرپور لہجے میں کہا۔ کچھ دیر اس سے مزید باتیں کی اور واپس چلا آیا۔ دوسرے دن کالج سے واپسی پر میں نے بک سٹال کا رخ کیا۔ میری جیب میں اس وقت وہی 500 روپے تھے جو ابا نے مجھے دیے تھے۔ میں نے حماد کے لیے کتابیں اور دوسری چیزیں خریدیں اور اپنے لیے ایک معمولی سا بیگ لیا۔ دوسرے دن حماد اپنی کتابیں دیکھ کر بہت خوش ہوا۔
میں نے اسے سبق پڑھایا اور اس کے ابا سے ملنے کا ارادہ کر کے گھر واپس آ گیا۔ گھر پہنچا تو ابا جان نے پوچھا تم نے بیگ نہیں خریدا؟ جواب میں نے حماد سے ملنے کا سب قصہ بیان کر دیا اور کہا ابا جی میں حماد کے لیے کتابیں لے آیا ہوں۔ یہ بات سن کر ان کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ انہوں نے کہا بیٹا تمہارے اس عمل نے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ میں نے ایک بار تم سے کہا تھا کہ انسان کو قناعت پسند ہونا چاہیے، آج تم نے اس بات کو ثابت کر دیا۔ تمہیں بیگ کی ضرورت تھی لیکن حماد کی مدد کر کے تم نے انسان دوستی کا ثبوت دیا۔ آج مجھے اس بات پر فخر محسوس ہو رہا ہے کہ تم میرے بیٹے ہو۔ کل میں تمہارے ساتھ حماد کے ابا کے پاس جاؤں گا۔ سچ ابا جی؟ میں صرف اتنا ہی کہہ سکا اور پھر میں ابا جان کے گلے لگ گیا۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ مزید ایسی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔